بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر سی وضاحتیں ہیں۔ ایک سے زیادہ افراد نے قرآن حکیم کے حوالے سے یہ استفسار کیا ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں مختلف ترجموں والے قرآن ملتے ہیں اور بعض اوقات ان تراجم میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے، تو اس میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کا ترجمہ درست ہے اور کس کا ترجمہ درست نہیں ہے، اور کیا یہ تراجم کا یا ترجموں کا اختلاف یہ اسی طرح کی نوعیت تو نہیں ہے جس طرح سابقہ آسمانی کتابوں میں مختلف لوگوں نے اپنے انداز میں اس کو تحریر کرنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ سابقہ امتیں اختلافات کا شکار ہو گئیں، تو مسلم امت بھی اسی وجہ سے شاید اختلاف کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اس میں کیا حل ہونا چاہیے اور کس کے ترجمے کو ویلڈ جانتے ہوئے اسے اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جتنے بھی ترجمے دنیا میں ہو چکے ہیں قرآن مجید کے، وہ سارے کے سارے ترجمے وہ انسانی کوششیں ہیں اور انسانی علم کے مطابق وہ لکھے گئے ہیں، اس لیے کسی ترجمے کو ہم اللہ کا کلام نہیں کہیں گے۔ اللہ کا کلام وہی ہے جو عربی زبان میں قرآن مجید کے اصل ٹیکسٹ کی شکل میں نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی ٹیکسٹ کو معیار بنایا جائے گا تو وہ عربی زبان میں نازل کیے جانے والے قرآن مجید کے اصل ٹیکسٹ کو ہی معیار مانا جائے گا۔ اس لیے اللہ کا کلام وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کلام کو واضح کرنے کے لیے انسانی طریقہ ہے، اور ہر زبان کے رہنے والے اور ہر زبان کو بولنے والے لوگ اپنے اپنے انداز میں اس عربی ٹیکسٹ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بیشتر بڑے علماء وہ قرآن مجید کے ترجمے کو ٹرانسلیشن نہیں کہتے بلکہ اس کو ترجمانی کہتے ہیں۔ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمانی ہے۔ ترجمہ اور ترجمانی میں ایک تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے، جس کو ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیٹریشن کے صورت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ترجمہ تو ہر لفظ کا ایک متعین معنی ہے اور وہی آپ اس کے نیچے لکھیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں لکھیں گے۔ لیکن ترجمانی کا مطلب یہ ہے کہ پورے جملے کا جو مفہوم ہے، جو اللہ ہمیں کہنا چاہتا ہے، وہ بیان کر دیا جائے تاکہ سننے والا، پڑھنے والا اس کو بآسانی سمجھ سکے۔ اس میں جیسے جیسے زبانوں کا اختلاف ہے ویسے ویسے الفاظ کا اختلاف ہے، اور جیسے جیسے افراد کا اختلاف ہے ویسے ویسے اسلوب اور پیرائے کا اختلاف بھی ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص ترجمانی کر رہا ہے اور وہ اپنے علاقے کا بہت اچھا ادیب ہے، صاحب طرز ہے، تو ایک ادیب کا جملہ ایک عام لنگوسٹک کے جملے سے مختلف ہوگا، یعنی ایک عام زبان کا جو ماہر ہے اس کے ترجمے سے اس کا جملہ نسبتاً مختلف ہوگا۔ ایک ادیب اسے ادبی رنگ میں پیش کرنے کے لیے اپنا ایک خاص اسلوب اور اپنا ایک خاص طریقہ اختیار کرے گا، اور ایک سادہ ترجمہ بیان کرنے والا اس کو اپنے اسلوب میں اور الفاظ کے قریب زیادہ رہتے ہوئے اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ فقہا ہیں، تو فقہا نے قرآن مجید کی آیات کا جب ترجمہ کیا تو اس میں فقہی اصطلاحیں اور فقہی معانی ان کے ذہن میں تھے، جس کو بنیاد بنا کے قرآن کی ترجمے کی کوشش کی گئی یا اس کے ترجمانی کی کوشش کی گئی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کے کسی لفظ کو، کسی جملے کو، کسی آیت کو اس وجہ سے نہیں بدلا جا سکا اور نہ بدلا جا سکے گا کہ اللہ نے اسے عربی الفاظ اور عربی جملوں کی صورت میں محفوظ کر لیا ہے۔ اسے لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں پیش کر دیا کہ چلو اس قرآن کو اپنی اپنی زبان میں لکھو اور اپنی اپنی زبان میں بیان کرنا شروع کر دو، جیسے سابقہ آسمانی کتابوں کے ساتھ ہوا کہ پاکستان میں انجیل اردو زبان میں پڑھی جاتی ہے
اور امریکہ برطانیہ میں انگریزی زبان میں پڑھی جاتی ہے، چائنا میں چائنیز زبان میں پڑھی جاتی ہے، جرمنی میں جرمنی زبان میں پڑھی جاتی ہے، رشیا میں روسی زبان میں پڑھی جاتی ہے۔ جس زبان میں تورات لکھی جائے گی اس ملک میں اسی زبان میں تورات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہر ملک اور ہر علاقے میں جب تلاوت کیا جائے گا تو صرف عربی زبان میں اس کی تلاوت ہوگی، جب ترجمہ کیا جائے گا یا اس کی وضاحت کی جائے گی یا اس کی تفسیر بیان کی جائے گی تو وہ پھر مقامی زبانوں میں تفسیر بیان کی جائے گی۔ لیکن میں اپنے علم کے مطابق پاکستان میں جو اردو کے ترجمے کیے گئے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ قریب ترین قرآنی ٹیکسٹ کے جو ترجمے مجھے لگے ان میں مختلف ترجمے ہیں، جس میں کچھ قدیم زبان اردو زبان میں لکھے گئے، جس میں سب سے پہلا صحرا وہ شاہ عبد القادر کو حاصل ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کو اللہ رب العزت نے بر صغیر میں یہ فضیلت عطا کی اور یہ خاص رحمت ان پر ہوئی کہ خانوادہ شاہ ولی اللہ میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا اور پھر اس کے بعد اردو میں ترجمہ کیا، لیکن وہ پرانی والی اردو کہ جس میں فارسی کے الفاظ زیادہ تھے اور ایک پرانا سٹائل جو اردو کا ہوا کرتا تھا اس میں ترجمہ کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اس ترجمے میں جدید جو اردو زبان بولی جا رہی ہے، آسان اردو زبان، اس میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کام کو آگے بڑھایا ہے، جن میں سے ایک ترجمہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے، بڑا خوبصورت اور معتبر ترجمہ شمار کیا جاتا ہے، معتبر ترجمہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی اردو شیخ عبد القادر جو ہیں وہ یا شاہ عبد القادر جو ہیں ان کی اردو سے ذرا آسان ہے، کیونکہ زمانہ بدلا، اردو زبان کا لب و لہجہ بدلا، اس کے الفاظ کی ادائیگی بدلی، تو ان کے ہاں ترجمہ ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوا۔ اس کے بعد جو پاکستان میں سب سے زیادہ ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور جو اردو زبان کی آسانی بھی ہے اور قرآنی آیات اور الفاظ کے انتہائی قریب ہے، وہ ہے فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ، جس پر تمام مکاتب فکر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث متفق ہیں۔ فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ قرآن مجید کی ترجمانی میں سب سے خوبصورت اور بہترین کوشش ہے کہ جس میں انہوں نے کم از کم اپنے خیالات اور اپنی تفسیر کو جگہ دی ہے، کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے قریب ترین الفاظ کو رکھا جائے اور اس کے مطابق اس کی ترجمانی کی جائے۔ اس کے بعد پھر پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو جدید دور کے ایک اور بڑے اسکالر ہیں، عربی زبان سے واقفیت تھی ان کا ترجمہ بھی خاص طور پر ہمارے ہاں جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے ہاں یہ ترجمہ زیادہ مقبول ہے، مجھے وہ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور چونکہ وہ لیٹسٹ ہے اس وجہ سے سابقہ ترجموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بہت بہتر انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے۔ اور ان سے پہلے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ بھی پاکستان اور ہندوستان میں ایک بڑی مقبولیت اس نے حاصل کی، لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ تھا اس میں اور فتح محمد جالندری کے ترجمے میں اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے ترجمے میں اور اسی طریقے سے مولانا شفیع عثمانی جو ہیں ان کے ترجمے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سید مودودی نے زیادہ تفسیری ترجمے کو اختیار کیا ہے، جس میں لفظوں کو الگ الگ کرنے کے بجائے ایک با محاورہ ایسا ترجمہ کہ جس میں آیت کا پورا مفہوم جو اللہ سیاق و سباق میں بتانا چاہتا ہے اس کے سیاق و سباق کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی ترجمانی کی ہے۔ اور انہوں نے تو باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کیا اپنے ترجمے کے دوران کہ میں یہ قرآن مجید کا ترجمہ پیش نہیں کر رہا بلکہ قرآن مجید کی تفہیم، قرآن کو سمجھانے اور اس کی ترجمانی کا یہ فریضہ انجام دے رہا ہوں تاکہ عام افراد قرآن مجید کو زیادہ بہتر اور آسان طریقے سے سمجھ سکیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کے ترجمے کو جب میں نے غور کیا تو وہ سید مودودی کے ترجمے سے بہت قریب تر ہے، ان سے بہت زیادہ استفادہ، کیونکہ
یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو بھی بعد کے آنے والا فرد ہوتا ہے وہ سابقہ کی جانے والی تمام کوششوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کو پھر مزید بہتر بناتا ہے. یہ ہمیشہ دنیا میں طریقہ رہا ہے کہ آنے والا ہر فرد وہ پہلے کے مقابلے میں اس چیز کو آسان کرتا ہے، بہتر بناتا ہے. تو جس طرح ہم مشینوں کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر نیا ماڈل پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر شمار کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ نئی چیزیں فائدے کے اعتبار سے ڈال دی جاتی ہیں. تو علمی دنیا میں بھی ایسا ہی رہا ہے. اس وجہ سے میں اگر آپ سے یعنی یہ کہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اور اب چونکہ قرآن کا مہینہ آ بھی رہا ہے رمضان میں، تو اس میں کوشش کریں کہ ان میں سے کسی فرد کا بھی جس کا ترجمہ آپ کو زیادہ اپنے عقیدے یا اپنی ایفیلیشن کے اعتبار سے جو آپ زیادہ قریب سمجھتے ہوں، آپ ان کا ترجمہ لے لیجئے. فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ، یا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، یا پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، یا مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ، یا علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. یہ چاروں پانچوں ترجمے جو ہیں یہ واقعی ایسے ہیں کہ جس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت تفسیری اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو اختیار کرنے میں یقیناً بھلا ہوگا. اور جہاں کہیں کسی آیت کے بارے میں ایک سے زیادہ ترجمے موجود ہوں اور اس میں کوئی ذہنی الجھاؤ پایا جاتا ہو، تو ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی صاحب علم کے پاس جائیں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ جناب یہ ایک ترجمہ ہے اور اس کے مقابلے میں یہ اور یہ اور یہ 3-4 ترجمے اور بھی آ رہے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. تو پھر باہم بیٹھ کر مشورہ کر کے اس میں سے درمیان کی راہ یقیناً نکالی جا سکتی ہے. اور علمی دنیا میں ہمیشہ یہی اچھا طریقہ سمجھا جاتا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اعتراض کی راہ کو اپنا لیں اور کہیں کہ فلاں غلط اور فلاں غلط اور فلاں بھی غلط، اور سب کو غلط شمار کرتے ہوئے اپنے آپ کو فہم دین سے الگ کر لیں. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ترجمہ پڑھیں، اور بیشتر آیات کی ترجمانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں کہیں اختلاف ہو وہاں کسی بھی عالم سے رابطہ کر لیں اور تو مسئلہ انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ترجمے کے لیے قرآن مجید کو اختیار کیا جائے. مسجد کمیٹی کے جو ہمارے ایک ممبر ہیں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی کہ اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بہت سارے احباب جو ہے وہ بعض اوقات مسجدوں میں قرآن مجید ہدیے کے طور پر دیتے بھی ہیں. تو یقیناً قرآن مجید ہدیے کے طور پر دیا جائے، لیکن اس کے تناظر میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اگر آپ ترجمے والا قرآن ان حضرات میں سے کسی کا ترجمہ آپ کو اچھا لگے وہ خرید کے مسجد کو ہدیہ کریں تاکہ پڑھنے والا ایسا ہو سکتا ہے کہ پڑھتے وقت ترجمہ بھی ساتھ ساتھ نظر سے دہراتا رہے، تو آپ کے صدقے میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، اور پڑھنے والے کو فائدہ بھی یقیناً زیادہ ہوگا. تو اس لیے یہ بھی اپیل ہے کہ جو افراد اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں قرآن مجید کا تحفہ دینا چاہتے ہیں رمضان میں تلاوت کے نقطہ نظر سے، تو وہ ایک تو یہ کہ ترجمے والا قرآن تلاش کریں، دوسرا جس کی بائنڈنگ اچھی ہو، جس کا کاغذ اچھا ہو، وہ والا قرآن خریدیں. کیونکہ اگر وہ قرآن جو بہت ہی سادہ انداز میں اور نیوز پیپر پہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے عرصے میں جلدی پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی پریشانیاں آتی ہیں. تو اس لیے جب آپ ہدیہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی محبت میں، تو جس طرح اپنے دوستوں کو اچھا اور قیمتی تحفہ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے بھی جو چیز تقسیم کی جائے اس کو اچھے اور بہتر انداز میں پیش کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز یقیناً قبول ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.